صرف بنیاد کی بات کرنی ہے تاکہ آپ کا ذہن اچھی طرح مضبوط ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ آپ کا مستحکم ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال تھی جب ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 17 برس تھی جب وہ دولت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، ظاہر نہیں کیا۔ فتح مکہ جو 10 رمضان المبارک اور 8 ہجری کو ہوا، اس وقت جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو دارالامن قرار دیا گیا تو ان کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی ایمان کا برملا اعلان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہمشیرہ تھی جن کا نام سیدہ ام حبیبہ تھا، یہ حضرت ابو سفیان کی جو ہے بیٹی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا نام ہندہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا۔ اس لیے ان کو خال المسلمین کہا جاتا ہے، امت مسلمہ کے ماموں۔ ترتیب کے لحاظ سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، پانچویں حضرت حسن مجتبیٰ ہیں، اور چھٹے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن اہل سنت کے جو زیادہ تر طبقات ہیں وہ خلفاء راشدین میں صرف 4 خلفاء کو لیتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے خلفاء حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں، صحابہ کی ترتیب میں ہیں، اس لیے یہ بھی خلفاء میں شامل ہیں، اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ جمع کا کیا ہے۔ بہرحال یہ خصوصی اعزازات رکھتے تھے۔ اعزازات کیا تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے وضو کرایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں مملکت عطا فرمائے، تو اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب ومکن البلاد۔ اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے، یعنی قرآن، کتاب اللہ، حساب و کتاب کہہ لیجئے، ریاضی کہہ لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 65,000، بعض نے لکھا ہے 64,65,000 مربع میل کے فاتح تھے۔ آدھی دنیا کے حکمران تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جوہلا، عقل سے فارغ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہو، وہ کی میرے نبی کا جو صحابی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے پوری دنیا میں۔ دیکھو نبوت کے بعد صحابہ میں جس مقام پر ہے، جیسے یہ سمجھ لیجئے
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء راشدین میں شامل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام، شان اور مرتبہ بالاتفاق حضرت علی کے بعد کسی کا وہ مرتبہ اور مقام نہیں جو حضرت علی کا ہے۔ حضرت علی کے بعد اتنا مرتبہ اور کسی کا نہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر کے بعد کوئی اور صدیق اکبر جیسے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ایسے حضرت علی المرتضیٰ کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو امیہ سے کتنی محبت تھی کہ لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ 3 بیٹیاں دیں، پہلی بیٹی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب حضرت ابوالعاص بن ربیع اموی کو دی، وہ بھی بنو امیہ میں ہے، اور 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کو دی، وہ بھی بنو امیہ میں ہے۔ تو قومیت کا تصور جو ہم نے لیا وہ ہے، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ چلیں جی ایک حوالہ دیکھ لیجیے اس قومیت کے بارے میں بھی، تاکہ آپ کا ذہن اچھی طرح صاف ہو جائے کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ جی میرے پاس جو صفحہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 669، پارہ نمبر 26، آیت نمبر 13۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ ذرا دیکھیے الفاظ بھی اور ترجمہ بھی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں، قوم کی جمع، اور قبیلے، قبیلہ کی جمع بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، پہچان، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ خود قرآن پر غور کریں، آپ کے عقدے کھل جائیں گے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ جی یہاں قومیت کو پہچان کے لیے بتایا گیا ہے، فخر کے لیے نہیں بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی اس لیے کہ میں سید ہوں فخر کرتا ہے تو غلطی پر ہے۔ آگے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قومیت کی بنیاد پر نہیں، تمہارے کردار کی بنیاد پر جو ہے وہ جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ یعنی غلطی اگر سید کرے تو اسلام میں تو اس پر بھی خطا کا گناہ تو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے چھوٹ ہے، چھوٹ کی بات نہیں ہے، سب کے لیے اسلام کے قوانین برابر۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا، دوسری دعا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، آئے اللہ ان کو ہادی بنا، ان کو مہدی بنا۔ اب یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آئے اللہ ان کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رائے گاہ تو نہیں گئے۔ ایک دوسری جگہ پر لفظ ہے کہ اگر کسی نے مہدی دیکھنا ہو اس دور میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس دور کی بات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذا کسری العرب، عرب کا کسریٰ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب پیش کیا گیا کہ یہ معاویہ کے معنی پر بھی لوگ خام خواہ اعتراض کرتے ہیں۔ معاویہ کا معنی ہے چمکتا دمکتا ہوا ستارہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔
اور ستاروں کے بارے میں قرآن نے کہا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ رہنمائی ستاروں کو دیکھ کر وہ لیا کرتے تھے جو اس دور میں چلتے تھے. اور آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، بے شک. آپ دیکھ لیجیے، اب ستارہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن نے فرمایا. آسمان پر ستارے بہت ہیں، بہت ہیں، شمار میں بھی نہیں آتے، لیکن ہیں تو آسمان پر ستارے جتنے بھی ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہیں تو آسمان پر. بے شک. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ستارے کہا. سارے صحابہ کے درجات تو ہو سکتے ہیں مگر ستارے ہیں، صحابہ ہیں تو آسمان پر. اللہ، آج تک کوئی ستارہ زمین پر آیا ہے؟ نہیں. تو پھر میرے نبی کے صحابی کے مقام کو زمین پر کیوں لاتے ہو؟ آسمان پر لے جاؤ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ایک میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حلیم طبع تھے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے 40 سال حکومت کی ہے، 20 سال کے قریب جو ہے وہ آپ گورنر رہے، پھر باقی 20 سال جب 40 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن مجتبی، جن کو حدیث کے الفاظ میں مصلح امت کہا گیا، انہوں نے جب ان کے ہاتھ پر دست حق پرست پر بیعت کی، اس کے بعد 19 سے زیادہ 20 سال کے وہ، تو یوں ملا کے 40 سال کے قریب ان کا دور حکومت ہے جناب. 20 سال فل کہہ لیجئے، 20 سال ایز اے مشاورت یا ایز اے گورنر. آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اتنی طویل حکومت. کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یہ بتاؤ کہ اتنی طویل حکومت آپ نے کیسے کری؟ فرمایا اللہ نے مجھے تدبر دیا ہے، تفکر دیا ہے. بے شک. جب قوم میری رسی کھینچتی ہے رعایا تو میں کھینچا جاتا ہوں ان کی طرف جدھر وہ کھینچ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر جب ان کا غصہ